اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور مومنین عظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی ولایت تکوینی کے ذیل میں۔ اس سے پہلے جو ہم نے 5 دروس میں جو بیان کیا وہ تھا ولایت تکوینی کی حقیقت، یعنی ولایت تکوینی ہے کیا، یا ایسے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ولایت تکوینی کی نظری بحث کی ہے کہ ولایت تکوینی کیا ہے، تو جس کا خلاصہ ہم نے یہ نکالا کہ خداوند عالم نے یہ دنیا کا جو نظام احسن بنایا ہے، یہ سبب و اسباب پر بنایا ہے، وسیلے پر بنایا ہے، وسائط پر بنایا ہے۔ جو کچھ بھی خداوند عالم سے خلق صادر ہوتی ہے، جو فیض ملتا ہے، جو کچھ بھی خداوند عالم کی طرف سے ہمیں موت و حیات و زندگی ملتی ہے، اس کا اصالتاً اولاً بذات استقلالاً وہ ولایت خدا کے پاس ہے۔ لیکن کیونکہ خداوند عالم نے یہ عطا کی ہے، جو بھی مقام میں ولایت و قرب پر پہنچ جاتا ہے، اور پہلے ہم جو بیان کر چکے ہیں نظام ہستی اور انسان کے مراتب کے بارے میں، کہ جب انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے وجودی لحاظ سے، وہ ان عالم مادہ سے سیر کرتا ہوا دوسرے اعلیٰ عوالم میں چلا جاتا ہے، خدا کے قرب میں جتنا چلا جاتا ہے، نیچے والے جتنے عوالم ہیں ان کا علم، ان کی حقیقت اس پر آشکار ہو جاتی ہے، اس کے سبب کا علم ہو جاتا ہے، اس کی علت کا علم ہو جاتا ہے۔ جب علت کا علم ہو جاتا ہے تو اس سے معلول بھی بنا سکتے ہیں، البتہ بِإِذْنِ اللہ، خداوند عالم کے حکم سے۔ یہ ہماری تھی نظری بحث، علمی بحث۔ اب ہماری بحث ہوگی ولایت تکوینی میں عملی، کہ یہاں کچھ سوال کر سکتا ہے کہ آپ عمل سے بتائیں کہ آیا یہ چلو قدرت یا یہ قوہ جو ہے یہ تو حاصل ہو سکتی ہے کسی بھی مثلا انسان یا جن یا انسانوں میں سے انبیاء اولیاء کو، کسی کا آپ حوالہ دیں۔ لہذا میں کوشش کروں گا فعلاً احادیث اور روایات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کل اشکال کرے کہ ہمیں کیا پتہ ان کی سند جو ہے وہ درست ہے غلط ہے۔ حالانکہ سمجھنے کے لیے اصول علماء جانتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی جو ہے ایک حدیث یا روایت کی سند مہم ہوتی ہے، بعض اوقات سند جو ہے وہ اس میں ضعف بھی آ جائے تو ایک فقہ میں کہتے ہیں قاعدہ انجبار، یعنی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کی سند تو ضعیف تھی لیکن اتنا درایت الحدیث کے حوالے سے، فقہ الحدیث کے حوالے سے اس کے مطالب قرآن اور عقل کے عین مطابق تھے، اور علماء نے مسلسل اس پر عمل کیا ہے، تو یہ علماء کا یعنی ائمہ سے لے کر آج تک علماء کا اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اس کا جو ضعف ہوتا ہے سند کا، اس کا جبران کر دیتا ہے، یعنی اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، بعد میں ہماری کتب جلا دی گئیں، کتب حدیث پر پابندی لگ گئی، ائمہ اہل بیت کے علوم کا جو ہے لائبریریاں جو تھیں مثلا ان کو جلا دیا گیا، علماء کو قتل کر دیا گیا، آج تک جو ہے اور زبردستی اپنے جو ہے یہ ٹھونسے گئے اعتقادات، تو اس میں بعض حدیثیں مثلا ضعیف بھی ہو جاتی ہیں، بعض کی سند جو ہے مفقود بھی ہو جاتی ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں قرآن کے مطابق اس کو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں، عقل کے مطابق اس کے معارف ہیں یا نہیں، درایت الحدیث، فقہ الحدیث اور یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں جس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود میں ابتدا میں ہی عرض کرتا چلوں برادران اسلام، ہو سکتا ہے کہ کس کو پھر بھی یہ جو آج کل کی بحثیں ولایت تکوینی یا ولایت فقہی یہ سمجھ میں نہ آئے، اس نے خلوص سے مطالعہ کیا تو ٹھیک، وہ معذور ہے۔ خضرہ پر مظلم بھی فرماتے ہیں ان کی آپ استفسار پڑھیں کہ کہتے ہیں معذور ہے، یعنی اس کے پاس عذر ہے، اس کے پاس یہ بہانہ یا عذر موجود ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ جانے اور خدا جانے، ہم زبردستی کسی کے اوپر ٹھونسنے کے تو جو ہے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ان دوستوں کو جن کو بھی سمجھ نہیں آئی یا توفیق نہیں ہو سکی یا جو بھی مسئلہ بنا، ان کا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ نے ایک دو بندے کا نہیں، جب علماء اور فقہاء کا نظریہ علم کے ساتھ بیان کیا، اور آج کے دور میں تو اتنا علم واضح ہو چکا ہے
کہ جس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا لیکن پھر بھی علمی بحث سمجھ میں نہ آئی تو کم از کم وہ کفر کے فتوے نہ لگا دے، وہ دین سے خارج نہ سمجھے، وہ بھی مہربانی کریں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے آپ بھی بسم اللہ، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی توحید کو ماننے والے ہیں، وہ بھی خدا کی توحید کو، یہ بھی ائمہ کے علوم کے اور ان کے درجات کو ماننے والے ہیں، یہ بھی اب معرفت کے درجات ہیں، کوئی اس پر پہنچ گیا کوئی اس پر، اور آج جو ہے علم جہاں تک پہنچ چکا ہے، کچھ عرصہ پہلے اس مقام پر نہیں تھا، اگرچہ حدیث اور روایات وہ بھی موجود تھیں، دن بدن وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے جس کی تفسیر آ رہی ہیں، علمی نکات آ رہے ہیں، وہ ایسے نکات اور پوائنٹس اور وہ مطالب واضح ہو رہے ہیں جو پہلے لوگوں کا ہاتھ میں نہ آ سکے، کیونکہ بالآخر ایک انسان کوشش کرتا ہے، آنے والا اس پر تنقید کرتا ہے، اس کو پڑھ کر پھر آگے ریسرچ کرتا ہے، تو اس طریقے سے مقامات بڑھتے جاتے ہیں، تو لہذا افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، ایک دوسرے پر کفر اور مکسر اور غالی ہونے کے نہ لگائیں جب تک کہ بالکل صحیح واضح نہ ہو جائے۔ کیوں؟ بالآخر یہ ولایت فقیہ کی آپ مثلا بحث لیں، یعنی حکومت اسلامی، اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے، حدیث کی روح سے یہ جو دین آیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، یہ آیا ہے ہماری زندگیوں میں نافذ ہونے کے لیے، ہمارے اجتماع میں نافذ ہونے کے لیے، اور 1400 سال کے بعد پہلے فقط جو کتابی بحثیں ہوتی رہی، اتنا دور کر دیا گیا، اب عمل میں حکومت آئی ہے، جب آئی ہے تو اس میں بعض لوگ جو ہیں مثلا وہ علمی اختلاف کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، بعض اصلا جہالت کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمارا فقط دعویٰ مسئلہ اس میں یہی ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام اس وقت اگر نہیں ہے تو دین معطل تو نہیں ہو گیا، جب بھی جو انہوں نے شرائط بیان کی ہیں، ایک عالم اور فقیہ جو ہے اگر وہ اس کو حکومت نصیب ہو جائے گی تو اس کو بھی وہی اختیارات حاصل ہوں گے، الا جو اختیارات خصوصی ائمہ کے وہ تو کسی کو بھی نہیں مل سکتے، لیکن ہر وہ حکومتی اختیار جو ائمہ کو حاصل تھا ان کے نائب کو بھی حاصل ہوگا، اور ایک وقت میں جب ایک امام تھا تو ابھی ولی فقیہ بھی ایک ہی ہوگا، جس طریقے سے خدا ایک ہوتا ہے، امام ایک ہوتا ہے، ان کا نائب یعنی حکم صادر کرنے والا بھی ایک ہوگا، اگر دو ہوں گے تو فساد کا خطرہ ہوگا، جبکہ فتویٰ جس کا ہماری فقہ اور اس سے تعلق ہوتا ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، تو بہرحال ہو سکتا ہے پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ 1400 سال کے بعد آج حکومت آ رہی ہے، اور ہم اس میں علیحدہ موضوع ہے، جب بحث کریں گے تو بیان کریں گے کہ ہماری محبت مثلا صرف انقلاب اسلامی سے ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، ورنہ ایران کی حکومت جو ہے اس کے قوانین وہ ایرانیوں کے لیے ہیں، ہم جو پاکستانی ایران میں بیٹھ کر بھی ہم پاکستانی نہیں ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پر ہے اور اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے قوانین کا بھی یہاں رہ کر خیال رکھتے ہیں، اللہ کو کوئی مجرم ہو یا غلط کرے، ورنہ ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن مثلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت اسلامی کو اگر ہم مانتے ہیں یہاں پر جو ہے رائٹ ہینڈ پہ ڈرائیونگ ہوتی ہے، پاکستان میں لیفٹ ہینڈ پہ ہوتی ہے، اب ہم اگر انقلاب اسلامی یا اس کے ماننے والے ہیں تو ہم پاکستان میں بھی کہیں گے کہ ہم وہاں جا کے دائیں ہاتھ سے جو ہے ڈرائیونگ کریں گے، نہیں، وہاں کے قانون وہ، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی شبہات بعض علمی ویسے پیچیدہ رہ جاتی ہیں، لہذا اس میں ایک دوسرے کے اوپر یہاں تک بحث نہ لے آئیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے مکسر اور غالی وہ کہنا شروع کر دیں، جس طریقے سے کہ ماحول ہمارا شیعہ سنی کا بنا ہوا ہے، ہم احساساتی لوگ ہیں، اور دشمن نے اتنا استعمال کیا ہے کہ ہم پرانی ماضی کی جو اختلافی بحثیں اور ہیں ان کو دشمنی کا ذریعہ بنا لیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنو امیہ سے لے کر آج تک جو ہے انہوں نے جھوٹ، قتل، ڈکیتی اور ہر طرح کے ظلم کا ساتھ لی، اور آج بھی آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جو کام وہ خود کرتے ہیں، قتل، دھماکے، اولیاء کرام کی وزارات پر، وہی آپ جو ہے میڈیا پر لگانا، شیعوں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ یہ راجہ بازار والا جو واقعہ ہوا تھا، اظہر من الشمس واقعہ ہو گیا، فوج نے ہماری ماشاءاللہ جو ہے ایجنسیوں نے واضح ان کو ٹریس کر کے سامنے بیان بتا دیے کہ اسی دیوبند مسلک کے تعلق رکھنے والے دہشت گرد، انہوں نے اپنی مسجد اور مدرسے کو جو ہے آگ لگائی، اپنے بندوں کو قتل کیا، نام شیعوں کا لگا دیا، بعد میں پکڑے گئے، اس کے باوجود کمال ٹھٹائی کے ساتھ آج بھی وہ میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 71 بچوں کو ذبح کر دیا گیا راجہ بازار میں، پھر بھی جلوس نہیں کر رہا ہے۔ یہ جھوٹ کا بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ہر عمل، ہمارا کام خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور ہم نے جواب دینا ہے، چاہے
چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کوشش کرو جو سمجھ میں آ جائے بھائیوں کی طرح، اور اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو جو سمجھ میں آ گیا۔ اگر وہ خلفاء کو مانتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا خلیفہ جھوٹ بولتا تھا، دوسروں پر تہمت لگاتا تھا، دوسروں کو قتل کرتا تھا، بلکہ کہتے ہیں وہ عادل تھا۔ ہم اپنے ائمہ کو مانتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ امام علی علیہ السلام صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے اور عادل تھے، ان سے آج تک کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، معصوم تھے۔ تو ان کے چاہنے والوں کا کردار بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے، چوٹ لگانے کے لیے جھوٹ کا سہارا، دغا، تہمت کا نہیں لینا چاہیے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو۔ اگر جو بھی فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، میرے دوستو ہم چند سالوں کے، چند مہینوں کے یہاں مہمان ہیں، خدا کے پاس ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ آج وقت ہے کہ یہ ریال، ڈالر، جو کچھ بھی حرام کا پیسہ آ رہا ہے، ان کی وجہ سے خدا کے دین کا سودا نہ کرو اور فتنے کا باعث نہ بنو۔ لہذا یہ جو بحث ہو رہی ہے اس میں بھی ایک علمی بحث ہے، اور میں بھی ابھی کیونکہ پوری کھول کے نہیں کر پا رہا، ہو سکتا ہے کسی کے شبہات باقی رہ جائیں، تو یا تو سوال کر سکتا ہے میرے 6 نمبر پر، خود تحقیق کرے، نہیں سمجھ آتی تو فابیا، لیکن ایک دوسرے پر غالی اور مقصر کے فتوے نہ لگائیں علمی بحثوں کی وجہ سے۔ تو دوستان عزیز، اب میں آتا ہوں اپنی اصل بحث کے ساتھ کی طرف کہ آپ ثابت کریں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چلو وہ ایک ولایت تکوینی کا وہ جو تھا ایک اسکیچ وہ تو بتا دیا کیا ہوتی ہے، لیکن اس کا بتائیں کہ آیا کسی کو حاصل بھی کیا، انسان میں سے، انبیاء میں سے، جن میں سے، ملائکہ میں سے؟ تو سب سے پہلے جو بارز ترین مصداق ہے ولایت تکوینی کا، وہ ملائکہ ہیں، وہ فرشتگان الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت عطا کی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا۔ امر کی یہ جو ضمیر جا رہی ہے، امر جو جا رہا ہے کس کی طرف؟ ملائکہ کی طرف۔ یہ جو ملائکہ ہیں یہ امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ امر کو میں بیان کروں گا مراد کیا ہے، علمی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوس نزول سے لے کر قوس صعود تک پوری عالم دنیا میں، جہان میں، اس عالم دنیا میں، عالم برزخ و مثال میں، عالم قیامت، جنت، دوزخ تک جتنے بھی امر ہیں، جو کام بھی ہیں، حتیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا بند عالم انجام دیتا ہے، خدا کے حکم سے یہ بھی انجام دیتے ہیں۔ جس کا ایک جو ہے شاید ایک چھوٹا سا میں آپ کو قرآن کی آیت دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ سجدہ کی آیت 11 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دو اے رسول، کہہ دو کہ تمہیں جو موت دیتا ہے، تمہارے نفسوں کو جو موت دیتا ہے وہ ملک الموت ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ ملک الموت ہمیں موت دے رہا ہے، جو خدا کا فرشتہ ہے۔ اسی طریقے سے پہلے آیت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ خدا بند عالم ہی زندگی دیتا ہے، یحیی و یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت و زندگی کا خالق اور مالک ہے، یہ ولایت اس کو حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی ولایت عطا کر دی ہے کس کو؟ ملائکہ کو۔ کہ ایک جیسے عمومی قاعدہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی ولایت بالذات ہے، ذاتی ہے، اور ملائکہ کے جو یہ ولایت ہے خدا نے عطا کی ہے۔ جیسے کہ پورا قاعدہ کلی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا قرآن مجید کی سورہ نمبر اسراء کی 20 نمبر 20 آیا میں، خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ جو کچھ بھی یہ جو فرقہ جو ہے دنیا چاہنے والا یا آخرت کو چاہنے والا، دونوں کی جو مدد کرتا ہے، مدد کر خدا فرماتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ بھی پہنچاتے ہیں، عطا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ لہذا دنیا میں جو کچھ بھی ولایت، خلافت جس کو عطا ہوگی وہ خدا کے حکم سے ہوگی، کیونکہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی ولایت ذاتی ہے۔ دوستان عزیز، تو اب آ جاتے ہیں فالمدبرات امرا، یعنی اس دنیا جہان میں، عالم برزخ میں، جنت و دوزخ تک کلی قاعدہ جو اللہ نے بیان کر دیا کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا چاہتا ہے، اس کی صفات میں سے ہے، وہ ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، انڈائریکٹ جو کرنا چاہتا ہے وہ تمام کے تمام کام ملائکہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ خدا بند عالم فرماتا ہے ایک دوسری آیا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. انما امرہ، یہ اللہ کا امر ہے. اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، اس سے کہتا ہے. البتہ کہنا ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کہتا نہیں ہے. کون فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. دوستان عزیز، تو اس میں جو ہے یہ جو امر ہے یہ وہی اللہ کا امر ہے جو کہ مدبرات امرن، جو کہ ملائکہ کو اللہ نے عطا کیا ہے. جو کچھ بھی جہان کی تدبیر خدا کرتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعے کرتا ہے. ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، بعض موارد میں نے بیان کیے تھے، لیکن اکثر جو ہے وہ ملائکہ کے ذریعے خدا بند عالم انجام دیتا ہے. تو پاس یہ تصریح ہے قرآن کی، اور متواتر روایات بھی اس پر آئی ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ خدا بند عالم کی ولایت رکھتے ہیں اور تدبیر کا کام انجام دیتے ہیں. اور جب یہی تدبیر ملائکہ کو حاصل ہے تو ائمہ اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء ان سے بھی افضل ہیں. یہ طاقت اور یہ ولایت ان کو بھی حاصل ہے. اب یہاں تک میں فعلاً اپنی بحث کو تمام کروں گا. اس سے اگلی بحث کو دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.